وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه بررة أجمعين. أما بعد، عز وجل قال في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. قال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتبجيلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. عزت مآب صدر جلسہ، مشائخین کرام اور اس بزم کے روح رواں معتمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اور سامعین کرام اور سامعات کرام، مجھ سے پیش رو علماء کرام سے آپ نے بہت سے مضامین پر باتیں سن رکھی ہے. اب مجھے موقع ایسے وقت دیا گیا، کچھ ہے نہیں میرے پاس، سوپ ختم ہو گیا، پورا ختم ہو گیا ہے. کچھ چیزیں جو اس وقت ذہن میں آ رہی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. جیسا کہ ابھی مجھ سے پیش رو حضرت مولانا نذیر صاحب نے ایک درد کا اظہار کیا، ایک فکر دی کہ مدارس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. ہم نے اس قرآن مجید کو ان گاؤں اور قریہ جات کے بچوں کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے اس قرآن مجید کے جو فوائد و برکات، قرآن مجید صرف ختم قرآن یا زیارت و چہلم کی کتاب یا کوئی تعویذ یا فلیتے کی دعا نہیں ہے، بلکہ زمانے کے جتنے تقاضے ہیں وہ سارے تقاضے اس میں موجود ہیں. اسی لیے اس کا نام قرآن ہے، اور قرآن قرن سے بنا ہے، اور قرن کے معنی زمانے کے آتے ہیں، اور زمانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جس زمانے میں نازل ہوا، جس زمانے تک رہے گا، ہر تقاضے اس میں موجود رہے گا. اس کو قرآن کہتے ہیں. ہم صرف قرآن صرف پڑھنے کی کتاب کو کہتے ہیں نہیں. قرن کے معنی سین کے آتے ہیں، ایک معنی قرن کے سین کے آتے ہیں. اس واسطے اس کو قرن کہتے ہیں کہ آپ سین دیکھے ہوں گے، اوپر سے جدا ہوتے ہیں لیکن نیچے سے وہ ملی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے جتنے متنوعات اور جتنے پروڈکٹ ہیں وہ سب اسی سے ملے ہوئے ہیں. اس کا انداز اللہ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا: وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر خشک و تر کو اس کتاب میں بیان فرمایا. یہ ایک پہلو تو اس کا ہے ہی. برکات سے اگر دیکھیں تو یہ کتاب حکمت سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن. صرف اس کے یاد کرنے والوں کے جو درجات ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی جس کے سامنے ماند پڑ جائے گی. یہ سارے فضائل اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پہلو حکمت، موعظت، شفا، برکت،
یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی، لیکن ہم نے صرف اس سے کچھ چیزیں لی ہے جو صرف ہمارے کام کی ہے، ہمارے برے اوقات میں ساتھ دینے کی ہے، لیکن اس کے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ منطق، فلسفہ، علوم بلاغت، علم بیان، علم معانی، علم بدیع، کیا کیا اس میں موجزن ہے، علم فصاحت، علم بلاغت، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں ایک دو بات آپ کے سامنے کر کے اس قرآن مجید کے اعجاز اور اس قرآن مجید کا جو علوم و فنون کا دائرہ ہے اور یہ کتنا وسیع ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ ایک شخص ہے، کافر ہے لیکن عرب ہے، کافر ہے عرب ہے، مادری زبان عربی، اور عربوں کو اس بات پر بڑا ناز، بلکہ بڑا غرور اور تکبر، وہ یہ کہتے تھے نحن العرب کل العجم، بات کرنے والے دنیا میں تو ہم ہیں، ہمارے سوا سب گونگے ہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کو جب اس کے سامنے پڑھا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، وہ کہا اقرأ یا محمد، یا محمد اس کو پھر ایک مرتبہ پڑھو۔ مانتا نہیں تھا، نہ قرآن کو مانتا، نہ رسالت کو مانتا، نہ رسول کو مانتا، لیکن جب آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے اس آیت کو، جس کو ہر جمعہ خطیب منبر پر پڑھ کر خطبے کو اختتام کرتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس منبر پر پڑھے جانے والے خطبے سے بھی ہماری 90% آبادی ناواقف ہے۔ یہ حال ہے ہمارا، اس قرآن سے اور اس عربی زبان سے اور ان خطبوں سے یہ حال ہے ہمارا۔ تو خطیب جب اس کو ختم کرتا ہے، کیسے معانی کے سمندر کو یہ لیا ہوا ہے، الفاظ ہیں، کہا ولید بن مغیرہ پھر ایک مرتبہ اس کو پڑھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پڑھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، لیس ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے نہیں، پرائے، جن کو عربی پر ناز وہ کہہ رہے ہیں اسی زمانے میں۔ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سر مبارک سے لے کر پائے ہائے اقدس تک معجزات، اور اس کا ظہور وقتاً فوقتاً آپ کے مبارک زمانے میں ہوا بھی۔ کبھی انگلیوں سے چشمے بہے، پتھروں نے سلام کیا، اونٹ نے سجدہ کیا، درخت چل کر آئے بغیر پیر کے، سورج کو پلٹایا، چاند کو 2 ٹکڑے کیا، یہ سارے معجزات اپنی جگہ ہیں۔ لیکن اللہ نے ایک معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عطا کیا اور چیلنج کے طور پہ پورے عرب کے سامنے کہا، اے محمد آپ پڑھتے جائیں، یہ خود بخود اس کے عاجز ہوتے جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم حضور نے اتنے معجزے رکھ کر کبھی عوام سے یہ نہیں کہا کہ ذرا انگلیوں سے پانی تو بہا کر بتاؤ، کبھی سورج کو پلٹا کر بتاؤ، کبھی چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ قرآن کے بارے میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے حبیب ان سے کہہ دو، ان کو بڑا ناز ہے اپنی گفتگو پر، یہ اتراتے ہیں، ان سے کہو کہ سارے جنات اور انسان مل کر اس جیسا قرآن بنانا چاہو ہرگز نہیں بنا سکتے۔ عاجز ہو گئے۔ یہ پہلا ایک چیلنج تھا۔ حضور نے امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے جس معجزے کو بطور چیلنج پیش کیا وہ قرآن مجید ہے، اور سارے جتنے معجزے ہیں وہ الگ اپنی جگہ ہیں، اور جو نبی کے معجزے تھے وہ ان کی ذاتوں کے حد تک خاص۔ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت موسیٰ کا عصا تابوت سکینہ میں رکھ کر لایا گیا، لیکن وہ لکڑی کی شکل میں رہا، سانپ اور اژدہا نہیں بنا۔
کیونکہ ان کے معجزے ان کی ذات کے ساتھ خاص تھے. یہ جو معجزہ ہے آپ کی ذات کے ہاتھ خاص نہیں بلکہ یہ صبح قیامت تک رہنے والا ہے. تو قرآن نے دوسری مرتبہ چیلنج کیا. حبیب بار بار کہتے ہیں اختلقہ محمد من قبل نفسی، محمد اس کو اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایسی بات ہے اے حبیب ان سے کہہ دو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. تم کہتے ہو نا میرے حبیب کو یہ گھڑ کر پیش کر رہے، تم گھڑ کر پوری قرآن نہیں 10 سورے لاؤ. عاجز ہو گئے. اس کے بعد لاسٹ اور آخری چیلنج کیا قرآن مجید وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم شک کرتے ہو. ریبن، ریب اور شک میں فرق ہے، پھر ظن اور ظن غالب میں فرق ہے، پھر علم میں اور یقین میں فرق ہے. ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ادنا سا لفظ راب یروبو کہتے ہیں چگنا. تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جو ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شک ہو، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت لا کر بتاؤ. سورہ آل عمران بھی سورت ہے، سورہ مائدہ بھی سورت ہے، سورہ آراف بھی سورت ہے، لیکن اللہ نے یہ بڑی بڑی صورتیں نہیں، سورہ عصر جیسی، سورہ کوثر جیسی سورت لا کے بتاؤ. کیونکہ سورہ کے معنی عربی میں آتے ہیں اقلھا من 3 آیات، کم سے کم 3 آیتوں والی بات ہو. جب یہاں عاجز ہو گئے تو اللہ نے اس پر مہر ثبت کر دی اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم تو ایسا نہیں کیے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت تک تم نہیں کر سکتے. تو اب کیا کرو؟ یہ جو جھوٹے دعوے کیے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ جس کو لکڑیوں سے نہیں سلگایا جائے گا، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. تو ایسے قرآن کو ہم نے کون سی کتاب بنا دیا؟ یقیناً برکت اس میں ہے، شفا اس میں ہے، مشکلات کا حل اس میں موجود ہے، لیکن اس کے نازل ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے. اس کے نازل ہونے کا یہ مقاصد نہیں ہے. یہ اور بات ہے، مردوں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے، زندوں کو اس سے زیادہ ہوتا ہے. کیا آپ وہ بات نہیں جانتے؟ علامہ اقبال نے جس وقت چیخ کر کہا اپنی قوم سے کہ میرے والد یا میرے دادا کی روح نہیں نکلتی، تو کسی نے کہا اقرؤوا موتاکم اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، اپنے مردوں کے لیے سورہ یاسین پڑھو. سورہ یاسین ادھر ختم ہوا، اس کی زندگی ادھر ختم ہو گئی. خوشی خوشی آیا اور کہنے لگا کہ انتقال ہو گیا، روح آسانی سے نکل گئی. اقبال چیخ کر کہا ہائے افسوس، حیات والی کتاب کو موت کا ذریعہ بنایا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو اس کتاب سے حیات اور زندگی سیکھتا، بجائے اس کے تو نے موت کا نسخہ اور موت کا راستہ اختیار کر لیا. یہ ساری جگہ اپنی، لیکن آپ کو معلوم اس کا ایک پہلو، وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ. ایسے فصحاء عرب، ایسے بلغاء جن کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا سوائے قرآن کے، جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. کہنے لگے کہ یہ آیت ایک ہے لیکن اس میں 4 باتیں ہیں، 2 امر ایک ساتھ، 2 نہیں ایک ساتھ، 2 خبریں ایک ساتھ، 2 بشارتیں ایک ساتھ. کیا کوئی انسان کے کلام میں اتنی بندش کے ساتھ کہ حکم بھی ہو نہیں بھی ہو، خبر بھی ہو بشارت بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنی فصاحت و بلاغت کو چھوڑتے تھے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے. دیکھیے اللہ کیسے فرما رہا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. کس بات کی؟ کہ أَنْ أَرْضِعِيهِ، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے موسیٰ، ابھی اس کو دودھ پلا.
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تجھے فرعونیوں کا ڈر ہے کہ کہیں وہ تیرے بچے کو مار دیں گے، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں ڈال دے۔ یہ کوئی جواب ہے؟ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں اس کو ڈال دے۔ اب اس کے بعد دو خبریں، ایک امر آیا، ایک حکم آیا، اس کے بعد دو نہیں، کیا کہا؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، سمندر میں ڈال کر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم دوبارہ تجھے اس کی طرف لوٹائیں گے۔ دو نہیں ہو گئے، اس کے بعد دو خبریں ہو گئی، اس کے بعد اب بشارت، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اتنا ہی نہیں ہم اس کو رسولوں میں بنائیں گے۔ یہ کیسا قرآن، کیا پڑھتے ہیں پڑھیے، لیکن سمجھ کر پڑھیے، اس کے فوائد، اس کے برکات کو محدود نہ کریں۔ کیوں کہ یہ ذات اس ذات کا کلام ہے جو کسی زمان و مکان کے ساتھ قید نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مجید، میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کہا ہوگا، کعبہ یقیناً اللہ کا گھر، لیکن قرآن سے جو اللہ کو نسبت ہے وہ کعبے کو نہیں ہے۔ کعبے کی جو نسبت ہے وہ نسبت مجازی، قرآن سے جو اللہ کو نسبت ہے وہ نسبت حقیقی، کیونکہ یہ صفت کلام، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اور یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کو کہیں سمویا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا اتنا سب کچھ مشکل ہونے کے باوجود، اتنا مشکل، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے حبیب ہم آپ پر بہت وزنی بات ڈالنے والے ہیں۔ اس کے وزن کا اندازہ کر سکتے تو آئیے ادھر کہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ کے خوف و خشیت سے یہ ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن کیا بات ہے، اس مشکل ترین کلام کو امت کے معصوم سینے اس کو کیسے محفوظ کرتے ہیں؟ اللہ نے یہ فرمایا، بزرگان دین فرماتے ہیں اگر یہ دو باتیں کہہ کر اللہ اگر خاموش ہو جاتا، یہ نہیں فرماتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ اگر نہیں فرماتا تو امت اس کو کبھی نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد